بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 5ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ تو 5ویں پارے کے جتنے بھی مضامین ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو 5ویں پارے کی ابتدا جو ہے والمحصنات من النساء سے شروع ہو رہی ہے، یعنی چوتھے پارے کے آخری رکوع جو ہے اس میں محرمات نکاح کا ذکر ہوا ہے، یعنی ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں آخری ایک جو رشتہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی وہ خواتین، وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، تو جب تک اس کو وہاں سے طلاق نہیں ہو جاتی، خدا نخواستہ وہ بیوہ نہیں ہو جاتی یا وہ خلا نہیں لے لیتی، تب تک اسے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ تو خیر، یہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نکاح کی جو بنیادی حکمت ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنے مال خرچ کر کے، یعنی حق کے مہر دیکھ کر تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہوں، نہ کہ محض اپنی جنسی خواہش پوری کرنے والے۔ یعنی نکاح کی شکل میں جنسی خواہش تو پوری ہو رہی ہے ایک حلال ذریعے سے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو اسلام ڈینائی نہیں کرتا، لیکن محض صرف خواہش ہی کو پوری کرنا یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ نکاح ایک بابرکت عمل ہے جس کا مطلب بنیادی طور پر پاک دامنی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ یہاں اللہ رب العزت نے نکاح کا جو ہے وہ ایک حکمت جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں معاشی استحصال جو ہے اس کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ کسی کا معاشی استحصال نہیں کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ۔ تو یہ معاشی استحصال جو ہے ناحق طریقے سے، ملاوٹ سے، جھوٹ بول کر، فراڈ سے، ڈاکہ زنی سے، چوری سے، کسی بھی طریقے سے کسی کا ناحق مال جو ہے وہ تم نہیں کھاؤ۔ ہاں، باہمی رضامندی سے جو تجارت ہے، تمہارا لین دین ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت تجارت کے عوض میں کسی کو نفع دے رہا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو معاشی استحصال ہے ہر دور میں کچھ لوگ باقی انسانوں کا کرتے آ رہے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں حرام ٹھہرایا ہے۔ فرمایا آپس میں تجارت کرو گے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں معاشی استحصال سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے دبایا، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے اس پہ۔ تو لہٰذا کوئی ایسا طریقہ جس سے کسی کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھائیں گے تو یہ اللہ رب العزت کو قطعاً ناپسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا، یعنی انسان ہے، بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ وعدہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، کہ اگر تم کبیرہ گناہ، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں جن گناہوں کی شریعت میں سزا بیان کی گئی ہے، جن پہ وعید سنائی گئی ہے، تو وہ جو کبیرہ گناہ ہیں اگر آپ اس سے بچ جاتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت یہ جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لاشعوری طور پہ انسان کر جاتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تو یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی تمہارے ختم کر دیں گے، یہ معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا بڑے گناہ انسان شعوری طور پر کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ایسے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرد ہے یا عورت، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور مرد کی جو حاکمیت ہے، جو قوامیت ہے مرد کی، اس کو بیان فرمایا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور شرف دیا ہے، مرد کو ایک مقام اور شرف دیا ہے۔
اب جو مرد کو مقام اور شرف ملا ہے اور جو عورت کو مقام اور شرف ملا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا مقام اور جو شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کو لینے کی طلب یا تمنا نہیں کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمہارے بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے اس کی تمنا نہیں کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو لہٰذا جو جس کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے اس کی ایک دوسرے سے تمنا نہ کرو۔ ہاں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا جو ہے وہ سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت مرد کی جو ہے وہ قوامیت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے یہ عورتوں پہ قوام ہے، حاکم ہے، یعنی گھر ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو یعنی دنیا میں کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے کسی ایک کے پاس جو ہے وہ اختیارات دینے پڑتے ہیں، اس کو حاکم بنانا پڑتا ہے، اس کو سربراہ بنانا پڑتا ہے۔ تو گھر بھی ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قوامیت یا حاکمیت جو ہے یہ مرد کو عطا کی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی شک اور شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے معاملات جو ہے یہ مرد ہی چلائے تو اس میں گھر کے لیے بھی آرام ہے، سکون ہے، اور گھر میں خوشحالی اور امن جو ہے یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم ہے۔ کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہی وجہ کہ اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور دوسری چیز وبما انفقوا من اموالہم، مرد جو ہے یہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، بیوی کے اخراجات ہیں، ہماری شریعت میں عورت ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مرد ذمہ دار ہے۔ جب مرد ذمہ دار ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت بھی بخشی ہے، خلقی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اس کو اس کے قابل بنایا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری، گھر کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے گا، تو اللہ رب العزت نے پھر حاکمیت بھی اسی کے سپرد کی ہے۔ ظاہری بات ہے گھر جو ہے مرد اور عورت، میاں اور بیوی، اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ میاں اور بیوی اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو بسا اوقات اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، بات ناچاکی تک پہنچ جاتی ہے، غصے تک پہنچ جاتی ہے، ناراضگی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسلام یہاں ہمیں اخلاقی ہدایات دے رہا ہے کہ ایسی شکل میں کیا کرنا چاہیے تاکہ گھر جو ہے یہ بچ سکے۔ گھر میں امن اور سکون ہوگا تو معاشرہ اور سوسائٹی بھی جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اگر گھر کا امن اور سکون برباد ہے تو ظاہری بات ہے وہ معاشرہ کسی بھی لحاظ سے امن اور سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو معاشرے میں استحکام کے لیے، معاشرتی استحکام کے لیے گھر کا استحکام بہت ضروری ہے۔ تو ایسی شکل میں جب میاں اور بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو شریعت ہمیں اس کے لیے ایک ضابطہ بتاتی ہے۔ ضابطہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَعِزُوهُنَّ، اگر تمہیں بیوی کی طرف سے اس کی ناچاکی، اس کی حکم عدولی کا، اس کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی، تو اس میں اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی ہے تو فَعِزُوهُنَّ، سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی بات سمجھانے پہ بھی ختم نہیں ہو رہی تو بستر سے علیحدہ کر دو، ان کا بستر علیحدہ کر دو، یعنی تھوڑا سا فرق ڈال لو۔ اگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہو رہی تو اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مارو۔ اب یہاں مار کے لفظ سے جو ایک سیکولر طبقہ یا لبرل طبقہ جو اسلام پہ ایک اعتراض اٹھاتا تو یہ سمجھ لیجئے گا، مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بتایا، قوامیت اس کو عطا کی ہے، اس کو حاکمیت دی ہے، سربراہی خاندان کی دی ہے۔ تو مار سے مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایسی مار غیر مبرہن، ایسی نہیں ہے کہ جو نشان چھوڑ دے جسم پہ، ایسی مار نہیں ہے کہ جو ہڈی پسلی کر دے، یہ مار مراد نہیں ہے۔ فامائش ہے، زبانی ہو جائے یا اس طرح کو تھوڑا بہت جو ہے وہ استعمال کر کے، لیکن ایسی وحشیانہ تشدد، مار پیٹ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات تھیں،
آپ ان سے ناراض بھی ہوئے، لیکن آپ کا عملی نمونہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین میں سے کسی ایک خاتون پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ ایک اسوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ گھریلو ناچاکی کی شکل میں جو اللہ رب العزت نے یہاں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، تو اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں ایک حقیقت بیان کی ہے، ہر مرد کو، ہر خاوند کو وہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ خاتون یعنی آپ کی بیوی جو ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان فرمائی۔ اگر وہ صفات موجود ہیں تو چھوٹی موٹی گھر میں کوئی اس طرح کی ناچاکی ہو بھی جائے تو انسان کو ایک خامند کی حیثیت میں برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ۔ یہ دو بنیادی صفات ہیں نیک بیویوں کی، کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی، اور اس کی عدم موجودگی میں شوہر کے گھر کی، اس کے بچوں کی، ایون کہ اپنی عرض کی یعنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ چیٹ نہیں کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کی عدم موجودگی میں، تو پھر تھوڑی بہت بتقاضۂ بشریت کمی کوتاہی اگر کوئی ہے تو خاوند کو اس میں برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے کچھ اہم احکامات دیے ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں رپیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت کو شرک کسی بھی حالت میں، کسی بھی لحاظ سے یہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بتلایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہاں ایک بات، اہم بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ دنیا آج تک صرف دو ہی قسم کے پڑوسی جانتی تھی، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور ایک وہ پڑوسی جو نامعلوم ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا کوئی غیر ہے۔ لیکن اسلام نے ایک تیسرا پڑوسی بھی بتایا، اور پڑوسی کا یعنی آپ کا ہمسایہ جو ہے، اس کی اسلام میں کس قدر اس کے حقوق ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مسلسل مجھے ہمسائے کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں اس کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہمسائے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمسائے کی تین اقسام گنوائی ہیں۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے، یہ ہمسائے کی جو تیسری قسم ہے لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ ایک ہمسایہ اللہ فرماتے ہیں والجاری ذی القربی، قریبی رشتہ دار ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا دوہرا حق ہے۔ اور اس کے بعد والجاری الجنوب، اور اجنبی کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کی ہمسائیگی میں آ کر، آپ کے پڑوس میں آ کر آباد ہو جاتا ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہمسایہ ہونے کی حیثیت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا ہمسایہ والصاحب بالجنب، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو پہلو کا ساتھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا شخص جو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ جاب کر رہا ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کس سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اگرچہ گھر کے اعتبار سے آپ کا ہمسایہ نہیں ہے، لیکن اسلام اس کو پہلو کا ساتھی کہہ کر اس کو بھی ہمسائیگی کے حقوق عطا فرما رہا ہے، کہ ایسے شخص جو روٹین لائف میں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت وقت بتاتے ہیں، آفس میں، کسی کاروبار میں یا کسی سفر میں، تو ان کا خیال بھی جو ہے وہ آپ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ حکم جو ہے وہ احکام بیان فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسا ہے گویا ان کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں ہم خرچ کریں گے تو کس لیے؟ کہ ہم آخرت میں اللہ سے اجر لیں گے، اللہ ثواب کی شکل میں، اجر کی شکل میں ہمیں ریٹرن بیک کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس کا اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں اس کا ادب بیان فرمایا ہے خرچ کرنے کا،
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں دیگر چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. یعنی یہ ابتدائی حکم ہے جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس وقت کا حکم ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد میں داخل نہیں ہو جنابت کی حالت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کو بیان فرمایا. یعنی یہ دین اسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حکم ہے کہ اگر غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان ہے امت محمدیہ پر، یہ ان کے لیے ایک رخصت ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. بعد اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر امانت کے بارے میں ہمیں ایک اہم حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانت ادا کرو جو اس کے اہل ہے. یعنی مناصب تقسیم کرنے ہیں، عہدے تقسیم کرنے ہیں، تو جو اس کا اہل ہے، جو قابلیت رکھتا ہے اسی کو دیا جائے گا. یہ امانت کا خیال ہے. ہم امانت سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی رقم، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس رکھوا دی ہے تو یہ امانت ہے. یہ بھی امانت ہے، لیکن یاد رکھیے گا عہدے اور مناصب اس کی تقسیم جو ہے یہ بھی امانت میں شامل ہے. تو جو اس کا حل ہے اس کو دینا ہی امانت کا پاس کرنا ہے اور امانت کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان میں تم فیصلہ کرو تو بالکل عدل کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو. عدل ہے کیا؟ عدل کیا ہے؟ اور اسلام عدل کا کیا معنی بتاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلی، جو جس چیز کی جگہ بنتی ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا. جو جس کا مقام بنتا ہے، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس مقام پہ رکھنا، اس کو اس کا حق ادا کرنا، یہ عدل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کے درمیان میں تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل کے تقاضوں کو، یہ نہیں دیکھو کہ قریبی رشتہ دار کون ہے، مفاد کس میں ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ عدل کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیگانہ، دشمن، دوست اس کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ ایک عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم کیا. اور جس معاشرے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی وہ معاشرہ عدل کی بنیاد پہ قائم ہوتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کی اطاعت کی جائے گی، جن کی فرما برداری کی جائے گی. وہ ذہن نشین کر لیجئے گا. سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور سربراہ ریاست ہے. ان تین کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور سربراہ ریاست، سربراہ مملکت جو ہے، آپ کا حاکم جو ہے، اولو الامر جو ہے، اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جاتا ہے، کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا پھر اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک نقطہ کہ یہاں جو حاکم وقت کی اطاعت کا کہا گیا ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ مشروط ہے. حاکم وقت کی یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت تب تک ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت تب نہیں کی جائے گی جب خالق کی معصیت ہوگی، خالق کی نافرمانی ہوگی. اللہ کی جب نافرمانی ہو رہی ہوگی تو مخلوق میں وہ حاکم وقت ہو، وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، ایون کہ آپ کے والدین ہی کیوں نہیں ہو، ان کی پھر اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حیثیت کو بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام جتنے بھی مشاجرات ہیں، جن کی لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے تنازعات ہیں، اس میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیں، یعنی آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں فیصلہ کرنے والے. اور جب آپ فیصلہ فرما دیں کسی کام کے بارے میں، پھر اپنے نفس میں، اپنے دل میں
کسی قسم کی کوئی تنگی جو ہے وہ محسوس نہ کریں. جب یہ صورتحال ہو جائے گی تب یہ مومن ہوں گے، ادروائز یہ ایمان والے یا مومن کہلوانے کے حقدار نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت جو ہے، ایک عظیم حیثیت جو ہے، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں اظہار فرمایا. اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے کہ جس کے شروع میں کچھ لکھا گیا نتیجہ کچھ نکلا، کہیں کچھ کہا گیا کہیں کچھ کہا گیا. آج کسی چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ تو کل خود ہی اس کا انکار کر دیے، ایسا نہیں ہے. فرمایا یہ قرآن مجید میں غور و فکر اگر کریں تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں. یہ اختلاف کا اس میں شک اور شائبہ تک موجود نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد جو ہے راہ خدا میں جو قتال ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور جھنجھوڑتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں قتال کیوں نہیں کرتے. یعنی غزہ کی جو ایک کیفیت ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیسے عورتیں، بے بس بچے، بزرگ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن ہمارے کانوں تک جوں نہیں دیکھتی. تو اللہ رب العزت نے بہت پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حقیقت بیان فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. یہاں اللہ نے جہاد کا لفظ نہیں بولا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے یا کوئی تعویل کر لے کہ شاید جد و جہد کرنا ہے مال خرچ کر کے یا لکھ کے. نہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں لفظ قتال کا بولا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. کہ جب کمزور مرد، عورتیں، بچے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، یہاں کے جو رہنے والے ظالم ہیں یہاں سے ہمیں نکال اور ہمیں اپنی جناب سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج. تو جب یہ بوڑھے عورتیں، بچے، کمزور دعائیں کر رہے ہوں تو تمہارے پاس کیا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں پھر ان کی مدد کے لیے قتال نہیں کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں قتال کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حقیقت جو ہے وہ ہمیں بیان فرمائی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اپنا دفاع جو ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ پکڑو، تیار رکھو. جس طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، کہ اپنی قوت جو ہے، اپنی تیاری جو ہے ہر حال میں تیار رکھنی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو ہر لحاظ میں، ہر دور میں وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا دفاع جو ہے یہ مضبوط رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو افواہ سازی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. جو اس وقت حاکم وقت ہو، جو سربراہ ہو، اس کی طرف اس خبر کو لوٹا دینا چاہیے تاکہ وہ چھان بین کرے، وہ تحقیق کرے. ایسے ہی سنی سنائی باتیں سوسائٹی کے اندر، مملکت کے اندر، ریاست کے اندر جو ہے وہ پھیلانی نہیں چاہیے. اس سے سوسائٹی میں، ریاست میں جو ہے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ ایک ضابطہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ہو اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دے اور جو اولو الامر ہیں، سربراہ ہیں، ان کی طرف، تاکہ جو لوگ جستجو میں ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ حقیقت کو جان سکیں. اگر ایسی افواہ کو پھیلا دیا جائے گا تو پھر حقیقت معلوم نہیں بن پائے گی. آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے
قتل کے جو ہے احکام بیان فرمائے ہیں اور اس کی دیت بیان فرمائی ہے۔ قتل خطا ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کی دیت کیا ہے، اور اگر جو مقتول ہے وہ مسلمان قوم سے ہے تو اس کی کیا دیت ہے، اگر وہ معاہد قوم سے ہے یعنی ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو کیا دیت ہے، اور اس طرح اگر کوئی جان بوجھ کر آمدن قتل کرتا ہے تو اس کی دیت کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احکام بیان فرمائے، لیکن یہاں ایک یاد رکھیے گا کہ اسلام واحد دین ہے کہ جس نے ایک جان کی اتنی حرمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جان کی حرمت کتنی بیان فرمائی ہے، خصوصاً یہاں سورہ نساء کے اندر جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا اور یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے الفاظ کا چناؤ اس طرح نہیں کیا جس طرح ایک مومن کی جان لینے کے بارے میں، ایک مومن کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے الفاظ کا چناؤ کیا۔ کس طرح؟ ذرا سنیے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ اللہ رب العزت نے کسی اور گناہ کے لیے نہیں کیا جو ایک مومن کے قتل کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک انسان کی جان اور خصوصاً ایک مومن کی جان، اس کی حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اور اس کا تقدس جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دیت کے احکام بیان کرنے کے بعد قتل عمد کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ایک پیغام دی ہے۔ تو لہٰذا سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک انسان کی جان کی حرمت اور اس کے تقدس کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ چونکہ یہاں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی، ایک مومن کی جان کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو بیان کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ محض مال غنیمت کے لالچ میں، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لالچ میں اگر کوئی شخص مومن ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور تم اس کے مال اور اسباب پر نظر جمائے بیٹھے ہو تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرو، اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالو۔ اگر وہ زبان سے ایمان کا، اسلام کا اقرار کر رہا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں کہ ہم اس کے اسلام کا جو ہے وہ اعتبار کریں گے، اور اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم زمین پہ سفر کرو، یعنی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو، تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور ایسا کوئی شخص اگر تمہیں کہے کہ میں مومن ہوں اور تم یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، ایسے نہیں کرو۔ اس کا پس منظر ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک سریہ گیا تھا، تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ عذر یہ پیش کیا کہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے، اتنے غمگین ہوئے اور اتنا غصے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیونکہ ایک مومن کی جان کی حرمت بہت زیادہ اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ اور یہ بات مسلسل اللہ کے رسول دہراتے رہے کہ اسامہ تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں اس سے پہلے یا تو مر چکا ہوتا یا بھی میں نے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی جان کی کتنی قدر اور منزلت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجاہدین کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ اجر کے لحاظ سے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہری بات ہے جو شخص اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا، یعنی ایسے علاقے میں جہاں آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسے علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ دشمن کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو لہٰذا انسان کے پاس بغیر عذر کے ایسا علاقہ اس سے ہجرت کرنا کہ جس میں اس کے دین پر اس کو عمل کرنا مشکل بنا دیا گیا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر وہ ہجرت کر سکتا ہے تو اس کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں ہجرت کے جو ہے وہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ ایسے علاقے سے ہجرت کر جانا چاہیے اور اس علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں اس کے دین پر اس کو عمل کرنا آسان ہو۔ ہجرت حبشہ اس کی مثال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ہجرت مدینہ جو ہے یہ اس کی ایک مثال ہے۔ چونکہ یہاں جہاد کا اور ہجرت کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تو اس سے آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا جو ہے وہ چہرہ عیاں کیا ہے، ان کے کرتوت جو ہیں وہ واضح کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین کا کردار یہ ہے کہ اگر کسی غزوہ میں کسی لڑائی میں اللہ رب العزت مومنوں کو فتح عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے۔ اور جب کافروں کو وقتی طور پر اللہ رب العزت کو فائدہ پہنچا دے تو وہ کافروں کو یہی بات دہراتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم مومنوں کے خلاف آپ لوگوں کا دفاع کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا یہ درمیان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، تذبذب کا شکار ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو ایسے منافقین جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت بیان کر چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ رب العزت ایسے منافقین کو جو ہے وہ پھینکے گا۔ تو لہٰذا نفاق جو ہے یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، خصوصاً جو اعتقادی نفاق ہے، انسان عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے، دو رخہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو کسی بھی لحاظ سے قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد اور ہجرت کو بیان کرنے کے بعد یہاں منافقین کا جو ہے وہ چہرہ عیاں کیا۔ انسان کو سیدھا سیدھا اسلام کو قبول کر کے اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے دکھ آئے، آزمائش آئے تو اس کو ہنس کر قبول کرنا چاہیے، منافقانہ کردار انسان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں منافقین کا، کفار کا تذکرہ کرنے کے ساتھ کہ ان سے دوستی نہیں کرو، ان سے دوستی نہیں لگاؤ، آخر میں پھر اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے اختتام میں اللہ رب العزت نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے 2 بنیادی اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے، وہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یاد رکھو کہ اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ، باقی جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر ایمان رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ شکر، اور یہاں یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ شکر محض زبان سے الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، یہ محض شکر نہیں ہے۔ شکر کے اندر یہ پوری فلسفی ہے کہ شکر فرما برداری کو کہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ شکر ہے۔ تو جو شخص ایمان رکھ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، جس کے اندر یہ 2 خصوصیات موجود ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔